میرج ہال کے وسیع و عریض ہال میں ہر طرف زرق برق لباسوں کی چمک اور کہکہوں کی گونج تھی۔ فانوسوں کی روشنی پورے ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اسٹیج پر نئے نویلے جوڑے کو مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا تھا اور پس منظر میں دھیمی سروں میں شہنائی کی دھن گونج رہی تھی۔ اس پر مسرت اور ہنگامہ خیز ماحول کے بالکل برعکس ہال کے ایک کونے میں رکھی میز پر وہ تنہا بیٹھی تھی۔ رمیسا سفید اور ہلکے سرمئی رنگ کے انتہائی سادہ مگر باوقار لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر گہری پاکیزہ اور سوگوار خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اپنے سامنے میز پر پڑے پانی کے گلاس پر جمی تھیں، جیسے وہ اس شور و غل سے خود کو الگ تھلگ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ اسی میز سے چند قدم دوری پر کھڑی عورتوں کا ایک گروپ کافی دیر سے رمیسا کو گھور رہا تھا۔ ان کے چہروں پر ہمدردی کے بجائے طنز اور حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ارے دیکھو تو صحیح، عدت پوری ہوتے ہی کیسے منہ اٹھائے آ گئی۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ دوسری عورت ناک چڑھا کر رمیسا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اور فیشن تو دیکھو ذرا، فیشن پٹی کے کہنے کو بیوہ ہے، لیکن لباس کی نفاست چیک کرو۔ توبہ توبہ، شادی کی پہلی رات ہی شوہر کو کھا گئی۔ میاں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ یہاں شادیوں کے مزے لوٹنے آ گئی ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، کچھ لڑکیاں اپنے ساتھ منحوس قدم لے کر آتی ہیں، جس گھر گئیں اسے اجاڑ دیا۔ ان عورتوں کی زہر آلود باتیں ہال کے اس حصے میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ رمیسا نے ان کی باتیں سنی تو اس کے ہاتھ نے میز پر پڑے گلاس کو سختی سے تھام لیا۔ اس کی لمبی پلکیں لرزیں لیکن اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ وہ ان تیروں کو اپنے دل پر جھیل رہی تھی۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے سے ایک پروقار اور پرکشش شخصیت کا مالک نوجوان داخل ہوا۔ ارتضیٰ، جو اس شادی میں شریک ہونے کے لیے خاص طور پر لندن سے فلائٹ لے کر پاکستان پہنچا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اسمارٹ کٹ داڑھی اور گہری سنجیدہ آنکھوں والا ارتضیٰ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، کئی نظریں اس کی طرف اٹھیں، لیکن ارتضیٰ کی نظریں کسی اور چیز کی تلاش میں تھیں۔ وہ مہمانوں سے ہاتھ ملاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں اس کونے پر جا ٹھہری جہاں رمیسا بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ رمیسا کا وہ سوگوار حسن، اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے گرد پھیلا ہوا غم ارتضیٰ کو اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ کسی سحر کے زیر اثر رمیسا کو دیکھتا رہا۔ تبھی اس کے کانوں میں پاس کھڑی عورتوں کے وہ زہر آلود جملے پڑے جو رمیسا کے بارے میں کہے جا رہے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی شوہر کو کھا گئی۔ یہ جملہ سنتے ہی ارتضیٰ کے دل میں ایک شدید کسک اٹھی۔ اس کا دل اس نامعلوم لڑکی کے لیے بری طرح کڑھا۔ اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپا اتنا بڑا دکھ اور اس پر مستعد یہ زنگ دل معاشرہ۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیا۔ وہ سیدھا رمیسا کی میز کی طرف بڑھا۔ رمیسا اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب اس کی میز کے پاس آ کر کوئی رکا، ارتضیٰ انتہائی شائستہ اور دھیمے لہجے میں، ایکسکیوز می مس، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ رمیسا چونکی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی اداس آنکھوں نے سامنے کھڑے ارتضیٰ کو دیکھا، جس کے چہرے پر اس کے لیے ایک عجیب سا احترام اور ہمدردی تھی۔ رمیسا نے ہال کے ماحول پر نظر دوڑائی جہاں ہر کوئی اسے ایک تماشا سمجھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف سادگی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ارتضیٰ کے لبوں پر ایک ہلکی سی تسلی بخش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے رمیسا کے سامنے رکھی کرسی کو تھوڑا پیچھے کھینچا اور بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک خالدہ چچی تیز آواز سنائی دی۔ اچھا، تو اب یہاں نئے شکار پھانسنے کا پروگرام چل رہا ہے۔ یہ عاشر کی چچی خالدہ بیگم تھیں، جن کا چہرہ رمیسا کو دیکھ کر غصے سے لال ہو چکا تھا۔ ان کی تیز آواز نے آس پاس کھڑے مہمانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ارتضیٰ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے رک گیا اور حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ رمیسا نے جیسے ہی خالدہ چچی کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ خالدہ چچی رمیسا کے بالکل قریب آ کر طنزیہ انداز میں بولی، شرم تو تمہیں چھو کر نہیں گزری رمیسا؟ ہمارے جوان بھتیجے کو، میرے معصوم عاشر کو شادی کی پہلی رات ہی نگل گئی تم۔ اس کے خون کے دھبے ابھی
تمہارے مہندی والے ہاتھوں سے چھوٹے نہیں ہوں گے۔ اور عدت ختم ہوتے ہی یہاں منہ اٹھائے چلی آئیں نئے مردوں کو ورغلانے۔ ہال میں موجود کئی لوگ اب اس میز کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ رمیسا کا ضبط تڑکنے لگا، اس کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ عاشر کا نام سنتے ہی اس کے زخم ہرے ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے لباس پر گرنے لگے۔ وہ بالکل خاموش تھی، ایک لفظ بھی اس کے لبوں سے نہیں نکلا۔ ارتضیٰ یہ سب دیکھ کر شدید صدمے اور غصے کی کیفیت میں آ گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اس لڑکی کے اس بلا کے ضبط پر حیران رہ گیا، جو اتنی بڑی تذلیل کے باوجود خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، مگر پلٹ کر جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا یہ وقار ارتضیٰ کے دل کو پگھلا گیا۔ خالدہ چچی ارتضیٰ کی طرف دیکھ کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور میاں صاحب، آپ ذرا بچ کے رہنا اس سے، یہ دکھتی بھولی ہے پر بڑی ڈائن ہے۔ کیا اب اسے بھی کھانے کا ارادہ ہے تمہارا رمیسا؟ ہمارے پہلے بچے کو تو کھا گئی، شرم نہ آئی تمہیں؟ چلو اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، تمہارا یہ منحوس چہرہ میری نظروں کے سامنے سے دور رکھو۔ خالدہ چچی نے اپنا غبار نکالا اور رمیسا کو ایک آخری حقارت آمیز نظر دیکھ کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہال میں دوبارہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں، لیکن رمیسا کی میز پر ایک بھیانک سکوت طاری تھا۔ ارتضیٰ نے ایک گہری نظر رمیسا پر ڈالی، جس کا پورا وجود اس وقت کانپ رہا تھا اور وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے شدید افسوس ہوا تھا۔ ارتضیٰ انتہائی مخلص اور رندے ہوئے لہجے میں، آئی ایم سو سوری مس رمیسا، میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑا۔ اگر میں یہاں نہ بیٹھتا تو شاید وہ عورت۔ رمیسا نے تڑپ کر اپنی نم آلود آنکھیں اٹھائیں، ان آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے میز پر رکھا اپنا چھوٹا سا پرس اٹھایا اور نہایت مدھم اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور دل برداشتہ ہو کر بنا دائیں بائیں دیکھے تیز قدموں سے ہال کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اندھیرا تھا۔ ارتضیٰ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا، اس کی نظریں رمیسا کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کا دکھ، اس کا ضبط، اس کا باوقار انداز اور اس کی اداسی ارتضیٰ کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اس کے دل میں رمیسا کے لیے ایک گہرا تجسس بیدار ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسی پہیلی بن چکی تھی جسے سلجھانے کا ارتضیٰ نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ارتضیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ہم جلد دوبارہ ملیں گے رمیسا۔ چند مہینے پہلے کمرہ سرخ گلابوں اور موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ دودھیا اور سنہری روشنیوں کے امتزاج نے پورے ماحول کو ایک خوابناک رنگ دے رکھا تھا۔ بیڈ پر سرخ روسی جوڑے میں سجی رمیسا بیٹھی تھی، بھاری زری کے کام سے دمکتا ہوا لہنگا، چہرے پر شرم و حیا کی لالی اور ہاتھوں میں لگی مہندی۔ وہ اس رات بلا کی خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا دل اپنے ہی وجود کی دھڑکنوں سے لرز رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عاشر اندر داخل ہوا۔ سفید رنگ کی شیروانی میں ملبوس، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان لگ رہا تھا۔ یہ دونوں کی محبت کی شادی تھی، ایک ایسی محبت جسے پانے کے لیے انہوں نے انگاروں پر سفر کیا تھا۔ دونوں کی ذات برادری میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور عاشر کا خاندان اپنی روایات اور برادری سے باہر شادی کے سخت خلاف تھا۔ لیکن عاشر، وہ تو صرف رمیسا کا دیوانہ تھا۔ اس نے رمیسا کو پانے کے لیے اپنے پورے خاندان، اپنی ذات پات کی دیواروں کو گرایا اور گویا سارے زمانے سے بغاوت کی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو دنیا کی کوئی دیوار اسے روک نہیں سکتی۔ عاشر دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور رمیسا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے رمیسا کے چہرے سے گھونگھٹ الٹا۔ رمیسا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ عاشر نے دھیرے سے اس کا مہندی رچا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، جیسے وہ یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ عاشر انتہائی گہرے اور جذباتی لہجے میں کہنے لگا، رمیسا، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ میں نے خدا سے کتنی راتیں رو رو کر تمہیں مانگا ہے، یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ رمیسا نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور عاشر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا دی۔ رمیسا دھیمی آواز میں بولی، میں بھی بہت ڈرتی تھی عاشر، مجھے لگتا تھا کہ برادری کے لوگ ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔
لیکن آپ نے اپنے سارے رشتے داؤ پر لگا کر مجھے حاصل کر لیا۔ عاشر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم سے بڑھ کر میرا کوئی رشتہ نہیں ہے رمیسا۔ تم میری کائنات ہو اور میں اپنی کائنات کو کیسے ہار سکتا تھا؟ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت رات ہے، اسی لیے میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات تم مجھ سے جو بھی مانگو گی میں تمہیں وہ دوں گا، چاہے وہ دنیا کی سب سے نایاب چیز ہی کیوں نہ ہو۔ بولو کیا چاہیے میری شریک حیات کو؟ رمیسا نے شرارت سے اپنی بھویں اچکائیں۔ اس کے دل میں ایک شوق سا خیال آیا، سچی؟ جو مانگوں گی وہی ملے گا؟ مکر تو نہیں جائیں گے نا؟ عاشر ہنستے ہوئے بولا، عاشر خان کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں بیگم، حکم کیجیے۔ رمیسا فوراً بولی، تو پھر مجھے اسی وقت آئس کریم کھانی ہے، اور وہ بھی میری سب سے فیوریٹ والی چاکلیٹ چپ ہیزل نٹ۔ عاشر چند سیکنڈ کے لیے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا کمرہ ایک جاندار کہکہے سے گونج اٹھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رمیسا اس کے ساتھ شرارت کر رہی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ چلو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اب شاہی حکم ہوا ہے تو تعمیل تو کرنی پڑے گی۔ رمیسا بری طرح چونکی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عاشر ہنس کر بات ٹال دے گا، لیکن وہ تو واقعی چابیاں اٹھا رہا تھا۔ رمیسا گھبرا گئی۔ ارے عاشر پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اب ذرا میرا حال تو دیکھیں، میں اس بھاری عروسی لباس میں اتنے زیورات کے ساتھ آدھی رات کو باہر کیسے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ رہنے دے، ہم کل کھا لیں گے۔ عاشر اس کے قریب آ کر دوبارہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا عاشر کا کام نہیں ہے، اور اس لباس میں تم دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو۔ مجھے فخر ہوگا جب دنیا دیکھے گی کہ میری بیوی کتنی پیاری ہے۔ میں کوئی عذر نہیں سنوں گا، چلو۔ رمیسا نے اسے بہت منع کیا، لیکن عاشر کی محبت بھری ضد کے سامنے اسے ہار ماننی پڑی۔ آئس کریم پارلر پہنچ کر رمیسا گاڑی میں ہی بیٹھی رہی، جبکہ عاشر اندر سے اس کی پسندیدہ آئس کریم لے آیا۔ دونوں نے گاڑی کے اندر بیٹھ کر ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے آئس کریم کھائی۔ وہ رمیسا کی زندگی کا سب سے خوشگوار اور یادگار لمحہ تھا، جہاں وہ دنیا بھر کے غموں سے بے نیاز اپنے محبوب شوہر کے ساتھ زندگی کے مزے لے رہی تھی۔ لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی دراصل آنے والے بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ آئس کریم کھا کر وہ لوگ واپس گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے، اور سڑکیں بالکل سنسان ہو چکی تھیں۔ ہر طرف ایک عجیب اور خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے ایک سنسان مضافاتی سڑک سے گزر رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے انجن نے ایک زوردار ہچکی لی۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے رک گئی۔ عاشر نے دوبارہ کوشش کی، لیکن انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ رمیسا خوفزدہ ہو کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا عاشر؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ یہ جگہ کتنی سنسان اور ڈراؤنی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، شاید انجن زیادہ گرم ہو گیا ہے یا کوئی وائرنگ کا مسئلہ ہے۔ میں بس 2 منٹ میں دیکھ کر آتا ہوں، تم اندر ہی بیٹھو اور دروازے لاک کر لو۔ عاشر گاڑی سے اترا اور گاڑی کے آگے جا کر اس کا بونٹ کھول کر انجن کا معائنہ کرنے لگا۔ رمیسا گاڑی کے اندر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی دور سے ایک موٹر سائیکل کی تیز آواز سنائی دی۔ رمیسا نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 اوباش قسم کے آدمی سوار تھے، جن کے چہرے کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کو کھڑا دیکھا تو اپنی موٹر سائیکل بالکل گاڑی کے آگے لا کر روک دی۔ رمیسا کا خون جم گیا۔ موٹر سائیکل سے دونوں آدمی اترے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ایک آدمی عاشر کی طرف بڑھا، جبکہ دوسرے نے سیدھا گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھول دیا، جسے رمیسا جلدی میں لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اوئے ہوئے، ارے یار دیکھو تو صحیح، آج تو ہماری لاٹری نکل آئی۔ سنسان سڑک پر اتنی مالدار اور گوری چٹی دلہن۔ چلو بیوی، جو کچھ بھی سونا اور کیش ہے نکالو، اور ذرا ہمارے ساتھ باہر تو آؤ، دیکھے تو صحیح کتنی نازک ہو۔ رمیسا شدید خوف سے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، عاشر بچائے مجھے، عاشر۔ ڈاکو نے رمیسا کے لباس اور اس کے زیورات پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ سخت بدتمیزی کرنے لگا۔ رمیسا کی چیخ و پکار سن کر عاشر کا خون کھول اٹھا۔ وہ بونٹ کے پاس سے لپکا اور اس ڈاکو پر ٹوٹ پڑا جس نے رمیسا کو پکڑ رکھا تھا۔ کمینوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عاشر نے اس ڈاکو کو زوردار گھوسا مارا، جس سے وہ پیچھے جا گرا۔ دوسرا ڈاکو فوراً آگے بڑھا اور عاشر کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی۔
आशिर अकेला था और वो दोनों मसला थे, लेकिन अपनी नई नवेली दुल्हन की इज्जत की हिफाजत के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा रहा था। उसने दोनों डाकुओं को पीछे धकेल दिया। रुमैसा गाड़ी से बाहर निकल आई थी। वो रोते हुए चीख रही थी, आशिर पीछे हट जाएं, उन्हें सब कुछ ले जाने दे, प्लीज़ आशिर। तभी पहला डाकू जो ज़मीन पर गिरा था इंतहाई गुस्से में उठा। उसने आशिर पर निशाना बांधा। एक होलनाक गोली की आवाज़ ने रात के सन्नाटे के परखच्चे उड़ा दिए। वक्त जैसे वहीं थम गया। आशिर के कदम रुक गए। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा, जहाँ से सुर्ख गर्म खून तेज़ी से उबलकर उसकी सफ़ेद शेरवानी को रंग रहा था। आशिर! रुमैसा चीखी। आशिर ने घुटने टेक दिए और वो सड़क पर गिरने लगा। रुमैसा दीवाना वार लपकी और उसने गिरते हुए आशिर को अपनी गोद में संभाला। वो दोनों सड़क पर बैठ गए। रुमैसा ने आशिर के ज़ख्म पर अपने हाथ रख दिए, लेकिन खून उसकी उंगलियों के पोरों से निकलकर उसके अपने सुर्ख जोड़े पर फैल रहा था। आशिर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। उसने आखिरी बार इंतहाई मोहब्बत और तासुब से रुमैसा के आंसुओं से नम चेहरे को देखा। उसके लरसते लबों से आखिरी अल्फाज निकले, रुमैसा, अपना ख्याल रखना। और उसके साथ ही आशिर का सर एक तरफ को ढलक गया और उसकी रूह परवास कर गई। वो अपनी रुमैसा को इस दुनिया में तन्हा छोड़कर जा चुका था। रुमैसा ने उसके चेहरे को हिलाया, उसे झंझोड़ा। आशिर, आंखें खोले, प्लीज़ ऐसा मत करें, आपने तो वादा किया था ना। आशिर उठे, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक बेजान जिस्म था। रुमैसा की वहशतनाक चीखों और गोली की आवाज़ सुनकर दूर हाईवे पर गुजरने वाली एक और गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी उधर मोड़ दी और कुछ मकामी लोग भी लाठियाँ लेकर दौड़े। लोगों को आते देखकर दोनों डाकू घबरा गए और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अंधेरे में फरार हो गए। रुमैसा की इज्जत तो बच गई थी, लेकिन उसका सब कुछ लुट चुका था। वो अपने सुहाग की लाश पर सर रखकर पागलों की तरह चीख रही थी। इस हसरतनाक और खून आलूद रात ने रुमैसा की तकदीर बदल कर रख दी। अगली ही सुबह जब आशिर की लाश घर पहुंची तो गमज़दा और गुस्सीला ख़ानदान, जो पहले इस शादी के ख़िलाफ़ था, रुमैसा पर टूट पड़ा। ससुराल वालों, ख़ुसूसन खालदा चची और दीगर औरतों ने रोती हुई रुमैसा को धक्के दिए और उस पर वो लेबल चस्पा कर दिया जो अब उम्र भर उसका पीछा करने वाला था। ये लड़की मनहूस है, ये अपने साथ कालक लेकर आई थी, ये सब्ज़ कदम है। शादी की पहली रात ही हमारे हंसते खेलते जवान बच्चे को खा गई और ये सब कुछ अब उसका मुकद्दर था। और आज खालदा चची ने फिर उसे शादी हॉल में जलील किया था। घर पहुंचते ही वो सीधी अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा धीमे से खुला और उसकी माँ राशिदा बेगम इंतहाई दुखी चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई। उन्होंने बेड पर तड़पती हुई अपनी जवान बेटी को देखा तो उनका अपना कलेजा मुंह को आ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ी और रुमैसा का सर उठाकर अपने सीने से लगा लिया। रुमैसा उनके गले लगकर मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। राशिदा बेगम आंखों में आंसू लिए रुंधी हुई आवाज़ में बोली, बस कर दे मेरी बच्ची, बस कर दे, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम खा। मैं ही पागल थी जो समीरा के बहुत इसरार पर तुम्हें उस शादी में ले गई। मुझे क्या मालूम था कि वो जिल्लात सिर्फ लोग वहाँ मिल जाएंगे और सबके सामने मेरी मासूम बच्ची पर कीचड़ उछालेंगे। मुझे माफ़ कर दे रुमैसा, ये सब मेरी वजह से हुआ। रुमैसा सिसकियों के बीच तड़पते हुए चिल्लाई, अम्मा मेरा क्या कसूर था? क्या आशिर से मोहब्बत करना मेरा गुनाह था या उस रात मेरा ज़िंदा बच जाना मेरी सज़ा है? वो लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते? मैं जहाँ जाती हूँ वो लोग मुझे अपने लफ्ज़ों से मार देते हैं। आशिर की मौत का जितना दुख मुझे है क्या उनको होगा, लेकिन वो ही मुझे कातिल मनहूस समझते हैं। राशिदा बेगम ने तड़प कर उसके आंसू पोंछे और उसके सर पर प्यार दिया। नहीं मेरी जान, तुम मनहूस नहीं हो। वो लोग अंधे और जाहिल हैं जो खुदा की लिखी तकदीर का मलबा एक मासूम लड़की पर डाल रहे हैं। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। रुमैसा अपनी आंखें साफ करते हुए एक अज़्म से बोली, अम्मा अब बहुत हो गया, मैं अब किसी शादी या रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने दुनिया के लिए अपने दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब से मेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं होगा। मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दूँगी। मेरा कैरियर, मेरा काम ही अब मेरी कुल कायनात है। मैं इन लोगों को दिखाऊंगी कि रुमैसा किसी के तानों से टूटने वाली नहीं है। राशिदा बेगम ने हसरत से अपनी बेटी के चेहरे को देखा, जिस पर अब उदासी के साथ साथ एक अज़म उभर आया था। वो खामोशी से सर हिलाकर रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि रुमैसा के ज़ख्म बहुत गहरे हैं। अगला दिन रुमैसा के लिए एक नई जंग का आगाज़ था। वो एक इंतहाई काबिल ज़हीन और मेहनती लड़की थी। उसने अपने दुखों को अपनी कमज़ोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत में बदल लिया था।
وہ شہر کی ایک جانی مانی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اعلیٰ اور ذمہ دار عہدے سینئر مارکیٹنگ مینیجر پر فائز تھی۔ آفس کے شیشے کے چمکتے ہوئے کیبن میں رمیسا اپنے روایتی باوقار اور سنجیدہ روپ میں موجود تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو کہیں بہت گہرا دفن کر دیا تھا۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی، کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز کر رہی تھی اور فائلوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ماتحت عملہ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور سخت نظم و ضبط کا بے حد احترام کرتا تھا۔ کام کی اس مصروفیات میں وہ دراصل اپنے ماضی سے فرار چاہتی تھی اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی تھی۔ شہر کے ایک جدید اور پرسکون کیفے میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ کیفے کے کونے میں ارتضیٰ اور اس کا پرانا دوست زین بیٹھے تھے۔ میز پر کافی کے 2 مگ پڑے تھے جن سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ارتضیٰ کے چہرے پر اس رات والے واقعے کی وجہ سے ایک گہری تشویش اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ زین تجسس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار ارتضیٰ، تم لندن سے اتنے سالوں بعد پاکستان آئے ہو اور آتے ہی تم نے مجھے اس لڑکی کیا نام بتایا تھا؟ ہاں رمیسا، اس کے بارے میں معلومات نکالنے کا ٹاسک دے دیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم کیا شادی میں اس سے ملے تھے؟ ارتضیٰ انتہائی سنجیدگی سے زین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں اس سے ملا نہیں تھا زین، میں نے بس اسے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا گواہ بنا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایسا کرب اور وقار تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور پھر جس طرح ایک عورت نے سب کے سامنے اسے ذلیل کیا، وہ منظر میرے ذہن سے نہیں نکل رہا۔ زین مجھے بتاؤ، تم نے اس کے بارے میں کیا پتہ لگایا؟ کون ہے وہ رمیسا؟ زین نے ایک ٹھنڈی آب بھری اور اپنے پاس رکھے فولڈر کو کھولا جس میں اس نے اپنے ذرائع سے رمیسا کی کچھ تفصیلات جمع کی تھی۔ ارتضیٰ، کہانی بہت دردناک ہے۔ رمیسا ایک مڈل کلاس لیکن انتہائی شریف اور پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی ہے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے اس کی شادی عاشر نامی لڑکے سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، سچی محبت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کی ذات برادری بالکل الگ تھی۔ عاشر کا خاندان بہت رجت پسند اور اپنی برادری سے باہر شادی کے سخت خلاف تھا، لیکن عاشر نے رمیسا کے لیے اپنے پورے خاندان سے بغاوت کر دی اور شادی کر لی۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیا اور بہت غور سے زین کی بات سننے لگا۔ شادی کی پہلی ہی رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ وہ دونوں آدھی رات کو کہیں باہر گئے تھے۔ راستے میں گاڑی خراب ہوئی اور ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رمیسا کو بچانے کی کوشش میں عاشر کو گولی لگ گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ رمیسا کی عزت تو بچ گئی لیکن اس کا سہاگ اجڑ گیا۔ زین کی بات سن کر ارتضیٰ کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور آنکھوں میں شدید تکلیف کے تاثرات ابھر آئے۔ یا خدا، شادی کی پہلی ہی رات اس معصوم پر کیا گزری ہوگی، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ زین افسوس سے بولا، یہی تو اس معاشرے کا المیہ ہے ارتضیٰ۔ عاشر کے خاندان نے اپنی اکلوتی اولاد کی موت کا پورا ذمہ دار رمیسا کو ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی سبز قدم یعنی منحوس ہے۔ اس نے برادری سے باہر شادی کی ضد کر کے ان کے بیٹے کی جان لے لی۔ انہوں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور آج تک جہاں بھی وہ ملتی ہے اسے اسی طرح کی ملامت اور طعنوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ رمیسا نے اس کے بعد خود کو بالکل تنہا کر لیا، لیکن وہ بہت جرأت مند ہے۔ اس نے دوبارہ جاب شروع کی اور آج وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھے عہدے پر ہے۔ ارتضیٰ کافی دیر خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں رمیسا کا وہ روتا ہوا چہرہ اور ہال سے جاتے ہوئے کہے گئے الفاظ گھومنے لگے۔ غلطی میری ہے کہ میں زندہ ہوں۔ ارتضیٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ منحوس نہیں ہے زین، وہ بالکل منحوس نہیں ہے۔ وہ ایک انتہائی مظلوم، پاکیزہ اور مضبوط لڑکی ہے جس نے اتنے بڑے طوفان کا اکیلے سامنا کیا ہے۔ یہ معاشرہ کتنا بے رحم ہے جو ایک دکھی بیوہ کو جینے کا حق بھی نہیں دیتا۔ زین حیرت سے بولا، ارتضیٰ تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ تم تو اسے جانتے بھی نہیں ہو۔ ارتضیٰ زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میں اسے اب جان گیا ہوں زین، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے لندن سے یہاں صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ میں رمیسا کا ہاتھ تھام سکوں۔ میں اسے اس اندھیرے اور تنہائی سے باہر نکالوں گا۔ وہ اب اکیلی نہیں رہے گی۔ اب میں اسے مزید تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ ارتضیٰ کا یہ عزم سن کر زین دنگ رہ گیا۔ شہر کی ایک معروف ملٹی نیشنل کمپنی کی 12ویں منزل پر واقع مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف اور پرسکون تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی وال ٹو وال کھڑکیوں سے باہر شہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ اس چمکتے دمکتے کارپوریٹ سیٹ اپ کے وسط میں رمیسا کا کیبن تھا۔ شیشے کے اس کیبن کے اندر رمیسا اپنے کام میں مکمل طور پر غرق تھی۔
آج اس نے ہلکے نیلے رنگ کا فارمل سوٹ پہن رکھا تھا، بال نفاست سے جوڑے میں بندھے تھے اور چہرے پر وہی مانوس سنجیدہ اور سر تاثرات تھے جو اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔ اس کے سامنے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی کئی اہم فائلیں کھلی تھیں اور وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ڈیٹا انٹری کر رہی تھی۔ کام کی یہ کثرت دراصل اس کی ڈھال تھی جو اسے دنیا کی نظروں، طعنوں اور ماضی کی تلخیوں سے بچائے رکھتی تھی۔ وہ اب اپنی زندگی انتہائی محتاط، نپے تلے انداز میں اور سب سے الگ تھلگ گزار رہی تھی تاکہ کوئی اس کے دل کے زخموں کو دوبارہ نہ چھو سکے۔ تبھی کیبن کے شیشے کے دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی اور اس کا آفس اسسٹنٹ ساجد اندر داخل ہوا۔ ایکسکیوز می میم، باہر ایک آدمی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رمیسا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے ساجد کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں پیشہ ورانہ سختی تھی۔ ساجد، آپ کو معلوم ہے نا کہ میں بغیر کسی پیش کی اپائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتی۔ ان سے کہیں کہ وہ پہلے ای میل کے ذریعے وقت لیں، یا اگر کوئی کمپنی کا کام ہے تو ریسیپشن پر تفصیلات چھوڑ دیں۔ میم، میں نے انہیں یہی کہا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی اہم ذاتی معاملہ ہے اور وہ صرف 5 منٹ کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا نام مسٹر ارتضیٰ ہے۔ ارتضیٰ؟ یہ نام سنتے ہی رمیسا کے ہاتھ کی پیڈ پر جم گئے۔ اس کے ذہن میں فوراً میرج ہال کا وہ منظر لہرایا جہاں ایک پروقار اجنبی نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی اور جس کی وجہ سے اسے خالدہ چچی کے بدترین جملے سننے پڑے تھے۔ رمیسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ملنے سے صاف انکار کر دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر آج بات نہ کی تو شاید یہ سلسلہ یہیں ختم نہ ہو۔ رمیسا ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ ساجد سر ہلا کر باہر چلا گیا اور چند ہی لمحوں بعد کیبن کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ ارتضیٰ اندر داخل ہوا۔ وہ گرے رنگ کے برانڈڈ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار اور آنکھوں میں رمیسا کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ رمیسا نے اسے دیکھا تو بری طرح چونک گئی۔ وہ اس کارپوریٹ ماحول میں اسے دیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا جبکہ رمیسا نے خود پر سرد مہر اور سخت تاثرات طاری کر لیے۔ رمیسا نہایت سرد لہجے میں بولی، آپ یہاں مسٹر ارتضیٰ؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ وہی ہیں جو اس رات شادی میں تماشا بنے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو میرا آفس، میرا پتہ کیسے ملا، اور آپ آخر چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ ارتضیٰ اس کے اس تلخ اور سرد رویے پر بالکل ناراض نہیں ہوا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ خود کو بچانے کے لیے یہ دیوار کھڑی کر رہی ہے۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی شائستہ اور باوقار انداز میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ نے نہایت دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہنا شروع کیا، مجھے آپ کا پتہ معلوم کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑی رمیسا، لیکن یہ ناممکن نہیں تھا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو میں یہاں کسی کاروباری بہانے یا جھوٹے سہاروں کے بغیر بالکل سیدھی بات کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کے وقت کی قدر کرتا ہوں۔ رمیسا نے اپنے ہاتھ کی پینسل کو میز پر پٹکا اور اپنی کرسی کے پچھلے حصے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں ارتضیٰ پر جمی ہوئی تھیں۔ تو پھر سیدھی بات کیجیے مسٹر ارتضیٰ، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری سنجیدگی سے مخاطب ہوا، رمیسا، میں یہاں آپ کا ماضی جاننے کے بعد آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا طوفان آیا، عاشر کون تھا اور اس حسرتناک رات کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ معاشرہ اور آپ کے سسرال والے آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی رمیسا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غصے، دکھ اور صدمے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا ماضی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھا اور کوئی اجنبی اس کے کیبن میں بیٹھ کر اسی زخم کو کورید رہا تھا۔ یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ رمیسا اپنی آواز میں لرزش اور غصے کو دباتے ہوئے چلائی، اگر آپ کو سب معلوم ہو چکا ہے تو آپ یہاں میری تذلیل کرنے آئے ہیں یا آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے؟ مسٹر ارتضیٰ، مجھے کسی کی ہمدردی، کسی کے خیراتی لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ابھی کے ابھی میرے کیبن سے باہر نکل جائیں۔ ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیسے وہ اسے پرسکون رہنے کا کہہ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر محبت اور خلوص کی چمک تھی۔ نہ یہ ہمدردی ہے اور نہ ہی ترس ہے رمیسا، یہ ایک احساس ہے جو اس رات میرے دل میں آپ کو دیکھ کر بیدار ہوا تھا اور آپ کا ماضی جان کر وہ عزم بن گیا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے تمام دکھوں، آپ کے ماضی اور آپ کے اس سوگوار حسن کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ رمیسا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ کوئی عام پروپوزل نہیں تھا،
یہ ایک دھماکہ تھا جس نے رمیسا کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ شادی ایک ایسا لفظ تھا جس سے وہ اب نفرت کرتی تھی۔ رمیسا کا چہرہ غصے اور شدید کرب سے بالکل سرخ ہو گیا۔ وہ یکدم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رمیسا شدید غصے اور کانپتی ہوئی آواز میں ارتضیٰ پر چیختے ہوئے بولی، مسٹر ارتضیٰ، آپ کی ہمت کیسے ہے مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ آپ مجھے جانتے ہی کتنا ہے۔ ایک رات مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ کو لگا کہ آپ میرے مسیحا بن جائیں گے۔ ارتضیٰ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، لیکن اس کا انداز اب بھی نہایت نرم اور بردبار تھا۔ رمیسا میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سختی سے چلائی، کان کھول کر سنیں، میں نے اپنی زندگی کا وہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ دنیا مجھے سبز قدم کہتی ہے، منحوس کہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو کھا گئی۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا؟ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے سائے سے بھی لوگ بھاگتے ہیں۔ میں کسی اور کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی مجھے کسی نئے رشتے پر یقین ہے۔ میرے لیے محبت، شادی اور بھروسہ عاشر کے ساتھ ہی اسی سڑک پر دم توڑ چکے ہیں۔ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ رمیسا کا سانس پھول چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تاکہ ارتضیٰ اس کی کمزوری نہ دیکھ سکے۔ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ رمیسا کی اس تڑپ، اس کے خوف اور اس کے دل کے اندر لگی آگ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے گہرے زخم ایک دن میں نہیں بھرتے، اور نہ ہی انکار کی اونچی دیوار اتنی آسانی سے گرتی ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ہار ماننے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے رمیسا کو مزید زبردستی سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اس کے جذباتی غبار کو نکال دینا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، میں جا رہا ہوں رمیسا، لیکن یاد رکھیے گا، دنیا کے کہنے سے آپ منحوس نہیں ہو جاتی۔ آپ ایک پاکیزہ اور جرأت مند لڑکی ہیں، اور میرے دل میں آپ کے لیے جو عزت ہے اسے آپ کا یہ انکار کم نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو وقت دیتا ہوں، لیکن میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ارتضیٰ نے ایک آخری مخلص نظر رمیسا کی پشت پر ڈالی، جو کھڑکی کے سامنے کھڑی لرز رہی تھی، اور خاموشی سے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رمیسا نے جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، وہ وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ انکار کی دیوار کھڑی تو ہو چکی تھی، لیکن ارتضیٰ کے مخلص جملوں نے اس دیوار کی بنیادوں کو ہلکا سا ہلا ضرور دیا تھا۔ دفتر میں ارتضیٰ کو سختی سے جھڑکنے اور صاف انکار کرنے کے بعد رمیسا نے سوچا تھا کہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ماضی کی بھیانک حقیقت اور اس کے تند و تیز لہجے کو سننے کے بعد کوئی بھی خوددار مرد پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ وہ دوبارہ اپنی اسی تنہا اور خاموش زندگی میں لوٹ گئی تھی، جہاں صبح سے شام تک صرف کام تھا اور شام سے رات تک صرف تنہائی۔ لیکن وہ ارتضیٰ کے ارادوں کی مضبوطی اور اس کے دل میں سلگتی محبت کی تپش سے ناواقف تھی۔ چند دن بعد ایک اتوار کی شام جب رمیسا اور اس کی ماں راشدہ بیگم گھر میں موجود تھیں، اچانک باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ راشدہ بیگم نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی باوقار سفید بالوں والی بزرگ خاتون اور ان کے پیچھے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ارتضیٰ کھڑا تھا۔ ارتضیٰ کے چہرے پر وہی مانوس شائستہ مسکراہٹ تھی۔ ارتضیٰ انتہائی ادب سے سر جھکا کر بولا، السلام علیکم آنٹی، میں ارتضیٰ ہوں، اور یہ میری والدہ بیگم ثریا ہے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ راشدہ بیگم چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئیں، لیکن سامنے کھڑی خاتون کے چہرے کی شرافت اور ارتضیٰ کے پرخلوص انداز نے ان کے دل پر اثر کیا۔ انہوں نے فوراً انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ جب رمیسا نے اپنے کمرے سے مہمانوں کی آوازیں سنی اور کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے ارتضیٰ کو دیکھا تو اس کا دل خوف اور گھبراہٹ سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ بھاگ کر کچن میں چلی گئی اور شیلف کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ کچن کی دیوار سے لگ کر باہر کی گفتگو سننے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ بھی اسے طعنے دینے تو نہیں آئے۔ ڈرائنگ روم میں بیگم ثریا نے راشدہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے اصل بات پر آ گئیں۔ راشدہ بہن، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ ایک بہت بڑے حادثے سے گزرے ہیں اور آپ کی بیٹی نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ میرا بیٹا ارتضیٰ راتوں کو سو نہیں پا رہا۔ جب سے اس نے رمیسا کو دیکھا ہے، وہ لندن میں ایک کامیاب بزنس مین ہے، لیکن اس کا دل یہیں رہ گیا ہے۔ میں یہاں اپنی پسند نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے کر آپ کی بیٹی رمیسا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں ارتضیٰ کی والدہ کی یہ گفتگو سن کر آنسو آ گئے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار
کسی کی زبان سے اپنی بیٹی کے لیے اتنی عزت اور محبت دیکھی تھی۔ وہ ارتضیٰ کے خاندان کی شرافت اور ان کی سچائی دیکھ کر نہال ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری رمیسا کو اس قابل سمجھا، لیکن کیا ارتضیٰ سب کچھ جانتا ہے؟ میری بیٹی کے ماضی پر لوگوں نے بہت کیچڑ اچھالا ہے، اس کے سسرال والے۔ بیگم ثریا بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر بولیں، وہ سب جاہل لوگ ہیں ناشتہ بہن، میرا بیٹا سب کچھ جانتا ہے اور وہ رمیسا کے ماضی کی اتنی ہی عزت کرتا ہے جتنے اس کے حال کی۔ تبھی بیگم ثریا اپنی جگہ سے اٹھیں اور کچن کی طرف بڑھ گئیں، جہاں رمیسا خوف سے سمٹی کھڑی تھی۔ رمیسا نے جیسے ہی ارتضیٰ کی والدہ کو اپنے سامنے دیکھا وہ مزید پیچھے ہٹ گئی، لیکن بیگم ثریا کے چہرے پر ایک ماں جیسی ممتا تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رمیسا کے لرزتے ہوئے سر پر نہایت پیار سے اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ ان کے لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بیگم ثریا انتہائی رقت آمیز اور محبت بھرے لہجے میں بولیں، بیٹا رمیسا، میری طرف دیکھو۔ میرا بیٹا ارتضیٰ لندن میں بہت اچھے سے سیٹل ہے، اسے دنیا کی ان جاہلانہ باتوں اور طعنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تمہارے ماضی کا، تمہارے دکھ کا اور تمہاری پاکیزگی کا بے حد احترام کرتا ہے۔ وہ تمہیں کسی مظلوم کی طرح نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ملکہ بنا کر لے جانا چاہتا ہے۔ اپنے دل سے یہ خوف نکال دو میری بچی۔ رمیسا نے نم آنکھوں سے ارتضیٰ کی والدہ کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں سچائی چمک رہی تھی۔ اس کے لب ہلے لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ ارتضیٰ اور ان کی والدہ کچھ دیر مزید بیٹھے اور راشدہ بیگم سے اجازت لے کر چلے گئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد راشدہ بیگم کچن میں آئیں اور رمیسا کو گلے سے لگا لیا۔ رمیسا، میری بات غور سے سنو۔ عاشر تمہارا ماضی تھا میری بچی، وہ ایک سچی محبت تھی جو خدا کو منظور نہ تھی، لیکن زندگی تو آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تم کب تک خود کو اس اندھیرے کیبن اور خوف کے زندان میں قید رکھو گی؟ ارتضیٰ جیسا ہیرا اور اس جیسی سچی ساس بار بار نہیں ملتے۔ خدا کے لیے اپنے نصیب کو لات مت مارو۔ رمیسا خاموش رہی، لیکن اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اگلے چند دن رمیسا کی زندگی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی لے کر آئے۔ ارتضیٰ نے اس کے انکار کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ نہایت خاموشی اور صبر و تحمل سے رمیسا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا سنجیدہ اور مخلص ہے۔ ہر روز صبح جب رمیسا اپنے آفس کے کیبن میں پہنچتی تھی تو اس کی میز پر سفید گلابوں کا ایک تازہ گلدستہ رکھا ہوتا تھا۔ ان پھولوں کے ساتھ کوئی طویل خط نہیں ہوتا تھا، بس ایک چھوٹا سا کارڈ ہوتا تھا جس پر ارتضیٰ کے ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا، آپ کا دن اچھا گزرے رمیسا، آپ منحوس نہیں کسی کی کائنات ہیں۔ رمیسا ان پھولوں کو دیکھتی تو اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی۔ وہ انہیں پھینکنے کی کوشش کرتی لیکن اس کا ہاتھ رک جاتا۔ کبھی کبھی جب وہ شام کو آفس سے تھکی ہاری باہر نکلتی تو وہ دیکھتی کہ سڑک کے پار ارتضیٰ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا ہے۔ وہ کبھی آگے بڑھ کر اس کا راستہ نہیں روکتا تھا، نہ ہی کوئی بدتمیزی یا زبردستی کرتا تھا۔ وہ بس دور سے اسے دیکھتا، اطمینان کی ایک سانس لیتا، نہایت احترام سے اپنے سر کو ہلکا سا جھکا کر سلام کرتا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا۔ وہ صرف یہ یقینی بنانے آتا تھا کہ رمیسا خیریت سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ کا یہ والہانہ اصرار، یہ بے لوث عزت اور مخلص محبت کا یہ انوکھا انداز آہستہ آہستہ رمیسا کے دل پر اثر کرنے لگا۔ وہ مرد ذات سے خوفزدہ تھی، لیکن ارتضیٰ کے اس باوقار رویے نے اس کے تمام دفاعی حصار توڑ دیے۔ اس کے دل پر جو خوف، صدمے اور سماجی طعنوں کی سخت برف جمی ہوئی تھی، ارتضیٰ کی محبت کی تپش سے وہ اب دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور کوئی ہے جو اس کے داغدار دامن کو بھی مقدس سمجھ کر اپنانے کے لیے تیار ہے۔ رمیسا کو اب ارتضیٰ کے جذبوں پر، اس کی سچائی پر یقین آنے لگا تھا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسے موسموں کے حصار میں نہیں رہتی۔ اندھیری اور طوفانی راتوں کے بعد ایک ایسی صبح کا آنا بھی طے ہوتا ہے جو اپنے دامن میں اجالوں کی نوید لے کر آتی ہے۔ رمیسا کی زندگی میں بھی وہ نئی سحر آخرکار آ ہی گئی تھی۔ ارتضیٰ کی بے لوث محبت، لازوال احترام اور والہانہ اصرار نے رمیسا کے دل کی بنجر زمین کو دوبارہ ہرا کر دیا تھا۔ وہ مخلص جذبوں کے اس سیلاب کے سامنے مزید انکار کی دیوار کھڑی نہ رکھ سکی، اور اس نے اپنی ماں کی خوشی اور اپنی زندگی کو ایک نیا موقع دینے کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ آج رمیسا اور ارتضیٰ کے نکاح کا دن تھا۔ یہ تقریب راشدہ بیگم کے گھر کے خوبصورت لان میں منعقد کی گئی تھی، جسے سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے تازہ گلاب کے پھولوں اور برقی کمکموں سے نہایت نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ تقریب میں کوئی دکھاوا یا فضول ہجوم نہیں تھا، بلکہ صرف دونوں خاندانوں کے چند قریبی اور مخلص رشتہ دار شریک تھے۔
جن کے چہروں پر سچی خوشی اور دعائیہ تاثرات تھے۔ سفید ریشمی پردے کے پیچھے رمیسا اپنے نئے روپ میں بیٹھی تھی۔ اس بار اس نے روایتی سرخ رنگ کے بجائے پیچ اور ہلکے سنہری رنگ کا ایک انتہائی پروقار اور خوبصورت عروسی لباس پہن رکھا تھا، جس پر موتیوں کا ہلکا اور نفیس کام تھا۔ اس کے چہرے پر باوقار سکون اور ہلکی سی شرم و حیا کی لالی چمک رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ جب انہوں نے رمیسا سے پوچھا کہ آپ کو ارتضیٰ ولد امجد اتنے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہے، تو رمیسا کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے ماضی کے سارے دکھوں کو سمیٹ کر رخصت کیا اور نہایت دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہی پورے ماحول میں مبارکباد کی گونج پھیل گئی۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور چوم لیا۔ آج ان کا سب سے بڑا ارمان پورا ہو گیا تھا۔ ان کی معصوم بیٹی کو دنیا کی سب سے بڑی پناہ اور عزت مل چکی تھی۔ رات کے آخری پہر رمیسا اپنے نئے خوبصورت عروسی کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ آئینے میں اپنے اس نئے روپ، اپنی آنکھوں کے اس نئے کاجل اور اپنے ماتھے پر چمکتے ہوئے جھومر کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے سے اس پرانے خوف نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ ماضی کا وہ بھیانک بھوت، وہ سڑک کا وہ منظر، وہ خون آلود رات ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ذہن کی اسکرین پر لہرائی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے لرزے۔ اس نے سوچا، کیا میں واقعی خوشیوں کے لائق ہوں؟ کیا میرا یہ نیا روپ دیر پا رہے گا؟ کہیں دنیا کے وہ تانے؟ ابھی وہ اسی اضطراب کے بھنور میں گھری تھی کہ کمرے کا دروازہ نہایت شائستگی سے کھلا۔ رمیسا نے آئینے کے ذریعے دیکھا، ارتضیٰ اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ آف وائٹ رنگ کے خوبصورت کرتے اور پاجامے پر گہرے نیلے رنگ کی واسکٹ پہنے ہوئے بلا کا وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس، مخلص اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ ارتضیٰ نے آئینے میں رمیسا کے چہرے پر ابھرتے ہوئے اس ہلکے سے خوف اور اضطراب کو فوراً پڑھ لیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ رمیسا نے آئینے سے نظریں ہٹا کر اپنا سر جھکا لیا۔ ارتضیٰ نے نہایت محبت اور نرمی سے آگے بڑھ کر رمیسا کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے گرم حصار میں لے لیا۔ اس کے لمس میں بلا کا یقین اور تحفظ تھا۔ ارتضیٰ انتہائی گہرے، دھیمے اور مخلص لہجے میں بولا، رمیسا، آئینے میں اپنے اس خوف کو دیکھنا بند کرو، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو۔ رمیسا نے دھیرے سے سر اٹھایا اور نم آلود آنکھوں سے ارتضیٰ کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس کے لیے کائنات بھر کا خلوص سمٹ آیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا اور مضبوطی سے تھامتے ہوئے پوری سچائی سے گویا ہوا، رمیسا، تم کسی کے لیے سبز قدم یا منحوس نہیں ہو۔ تم تو میری زندگی کی وہ رحمت ہو جس نے میری اداس دنیا کو مکمل کر دیا۔ جن جاہلوں نے تمہیں تانے دیے، انہوں نے تمہارے دل کی عظمت کو نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھ چکا ہوں۔ اب تمہیں اس دنیا سے روپوش ہونے کی، ڈرنے کی یا کسی کے سامنے نظریں جھکانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم میری عزت ہو، میری شان ہو اور میری زندگی ہو۔ ارتضیٰ کے الفاظ رمیسا کے دل پر مرہم کی طرح لگے۔ وہ جملے جو برسوں سے اس کے وجود کو پامال کر رہے تھے، ارتضیٰ کے اس ایک جملے نے ان سب کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ رمیسا کے دل پر جمی خوف کی آخری دیوار بھی پاش پاش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس کے بار ان آنسوؤں میں ماضی کا کوئی کرب، کوئی دکھ یا کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ تشکر، سکون اور ایک لازوال پناہ ملنے کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دامن کی ساری دھول صاف ہو چکی ہے۔ رمیسا نے آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے اپنے دل کے ایک انتہائی محترم، پاکیزہ اور مقدس کونے میں عاشر کی یاد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہ عاشر جو اس کا ماضی تھا، جس نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ رمیسا نے اسے خوبصورت یاد کی طرح الوداع کہا اور اپنے حال اور مستقبل کو ارتضیٰ کے نام کر دیا۔ رمیسا انتہائی پرسکون آواز میں بولی، ارتضیٰ، آپ نے مجھے جینے کا نیا مقصد دے دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن آپ کی محبت جیت گئی اور میں ہار گئی۔ مجھے اب کسی تانے کا، کسی دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اپنے ہاتھ سے اس کے گال پر بہتے ہوئے تشکر کے آنسوؤں کو پوچھا، ارتضیٰ، تم ہاری نہیں ہو رمیسا، تم نے تو مجھے جیت لیا ہے اور اب سے تمہاری آنکھوں میں صرف خوشی کے آنسو ہوں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ رمیسا کے لبوں پر ایک خوبصورت دلکش مسکراہٹ ابھری۔
اس نے اپنا سر ارتضیٰ کے مضبوط اور چوڑے کندھے پر رکھ دیا۔ ارتضیٰ نے محبت سے اپنے ہاتھ اس کے گرد پھیلائے اور اسے اپنے حصار عافیت میں لے لیا۔ لان میں لگی لائٹس چمک رہی تھیں، گلاب کے پھول مہک رہے تھے اور دنیا کے سارے زہریلے طعنے، ساری سنگ دلی اس مخلص محبت کے سامنے بری طرح ہار چکی تھی۔ رمیسا کو اس کا سچا صاحبان اور سچی پناہ مل چکی تھی۔